آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے ہی مسلم حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تخت دار تک پہنچے اور پانسی ان کا مقدر بنی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 90 وزیر اعظم اور پاکستان پیپل پارٹی کے بانی تھے اور وہ لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آرمڈ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ناظرین، 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز سے پیش کیا۔ پیارے دوستو، مزید معلومات سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب انہی کا خاصہ تھا اور بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے اور سکوتی ڈھاکہ کے بعد وہ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں، ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ہائی کورٹ نے موت کی سزا کا حکم سنایا۔ 6 فروری سن 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی فیصلے کی توثیق کی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کی گرد گھومتی ہے۔ ناظرین، نمبر 2 پہ ہے صدام حسین۔ صدام حسین 16 جولائی سن 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 سال تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بحیثیت پارٹی کا سیکریٹری۔ ناظرین، یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ عراق کے سڑکوں پر ان مجسمے اور پورٹریٹ اور پینٹنگز اور تصاویر نصب تھی۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی ایما پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ نمبر 3، عدنان مدریس۔ ناظرین، عدنان مدریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا، اس کو ترکی کی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئی۔ عدنان مدنی کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مدریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا 16 جون 1950 کو ایک قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔
ناظرین 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتاترک کے اصلاحات کے حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ فوجی حکومت نے عدنان مدریس ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مدریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین نمبر 4 پر ہے امیر عباس حویدہ۔ ناظرین ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس حویدہ تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کے وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات، 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم بھی رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کے دوپہر کو امیر عباس حویدہ کو بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین نمبر 5 پر ہے محمد نجیب اللہ۔ محمد نجیب اللہ سال 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریے کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے۔ 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر سرعام سزائے موت دی گئی۔ ناظرین کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں محنث بنایا گیا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین نمبر 6 پر ہے موسیٰ تراوی۔ موسیٰ تراوری ایک قومی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ بامکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دی گئی۔ ناظرین ملیں گے ایک اور بہت ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔